صاحب سید پیغمبر ہے، اس کے باوجود رب کو کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے نافذار، میں تیرا پیغمبر ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، تیری کتاب کو بیان کرنا ہے، اس لیے میرے اللہ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرہیں کھول دے، تاکہ جب میں تیری کتاب پڑھوں تو دنیا کو سمجھ آ جائے، میری بات دنیا کو سمجھ آ جائے، میرا مسئلہ دنیا کو سمجھ آ جائے، کائنات والے میری بات سمجھنے میں دشواری محسوس نہ کریں۔ اس لیے پیغمبر رب کو استدعا کرتا ہے، پیغمبر رب کے دربار میں دعا کر کے اپنے سینے کی تنگی دور کرنے کی دعا کرتا ہے، اپنے سینے کی فراخی کے لیے دعا کرتا ہے، شرح صدر کی دعا کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، جب نمبر آیا آمنہ کے لال کا، جب نمبر آیا آمنہ کے لال کا، میرے پیغمبر کی عظمت دیکھو، میرے پیغمبر کی بلندی دیکھو، میرے پیغمبر کا شان دیکھو، موسیٰ علیہ السلام خود طلب کرتے ہیں، خود مانگتے ہیں رب اشرح لی صدری۔ جب اللہ پیغمبر کے سینے پہ قرآن نازل کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں نزلہ علی قلبک، اور میں نے قرآن کے سینے پہ اتارا۔ ہاں جب تورات ملتی ہے تو طور پہاڑ کے اوپر اللہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے کتاب اتارتے ہیں۔ جب آمنہ کے لال کا نمبر آتا ہے اللہ فرماتے طور پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، سینا پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے جہاں میرا پیغمبر موجود ہے اسی جگہ میں نے کیا کیا، نزلہ علی قلبک، اے میرے پیغمبر میں نے قرآن کو اتارا، تیرے سینے پہ اتارا، کسی پہاڑ پہ نہیں اتارا، کسی ٹیلے پہ نہیں اتارا، کسی درخت پہ نہیں اتارا، کسی حجر پہ نہیں اتارا، کسی شجر پہ نہیں اتارا، تیری عظمت کا تقاضا ہے نزلہ علی قلبک۔ تمہیں چل کے نہیں آنا پڑا، قرآن چل کے آیا۔ کون چل کے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی لیکن چل کے جانا پڑا، ایک چلہ لگا۔ کیا لگا؟ چلے پہ زیادہ زور نہیں لگانا، ایک چلہ لگا، 40 دن لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے، اللہ نے ان کو تورات عطا کی، لیکن جب میرے پیغمبر کا نمبر آیا، وہ پیغمبر جو عام پیغمبر نہیں، پیغمبروں کا بھی پیغمبر ہے، جو میرے نبیوں کا بھی امام ہے، جو ولیوں کا بھی امام ہے، فرشتوں کا امام ہے، جنوں کا امام ہے، سب کی سرداری کا تاج اللہ نے محمد رسول اللہ کے سر پہ رکھ دیا ہے۔ جب ان کی بانی ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں ان کو چل کے نہیں آنا پڑا، بلکہ میں نے کیا کیا نزلہ علی قلبک، تیرے سینے پہ نازل کر دیا۔ اب جس کے سینے پہ نازل ہوا اس کو یوں کہنا نہیں پڑا رب اشرح لی، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میرا دل کھول دے، اللہ میری زبان کھول دے، اللہ میری بات لوگوں کو سمجھ آ جائے، اس کو کہنا نہیں پڑا، خود رب کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک۔ اے میرے پیغمبر موسیٰ مانگے تمہیں بن مانگے ملے،
وہ مشقت کے بعد ملے، چلا کاٹنے کے بعد ملے، تیرے اوپر کوئی مشقت بھی نہیں ہے، تیرا مطالبہ بھی کوئی نہیں ہے، تو نے مانگا بھی نہیں ہے، آپ نے سوال بھی نہیں کیا میرے پیغمبر، آپ نے سفر بھی نہیں کیا، سفر کی مصیبتیں بھی نہیں اٹھائیں، سفر کی مشقتیں بھی نہیں اٹھائیں، اے میرے پیغمبر بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے میں نے کیا کہ علم نشرح لک صدرک، اے میرا پیغمبر میں نے تیرے سینے کو کھول دیا، میں نے تیرا شرح صدر کر دیا، اتنی شرح صدر ہو گیا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کہ تیرے سینے کو میں نے وحی کا مرکز بنا دیا، تیرے دل کو میں نے وحی کا مرکز بنا دیا، تیرے وجود کو میں نے وحی کا منبع بنا دیا، وحی کا چشمہ بنا دیا۔ اب اتنی کمال ہے میرے پیغمبر، آپ غار میں جاتے قرآن غار میں آتا ہے، آپ بازار میں جاتے قرآن بازار میں آتا ہے، آپ سفر میں ہوتے قرآن سفر میں چل کے آتا ہے، آپ حضر میں ہوتے قرآن حضر میں چل کے آتا ہے، آپ مکے میں قرآن مکے میں، آپ مدینے میں قرآن مدینے میں۔ صورت مکی بھی بن گئی، مدنی بھی بن گئی۔ کیوں مکی مدنی بنی ہے کہ میرا محمد کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی بازار میں، کبھی تجارت میں، کبھی معیشت میں، کبھی معاشرت میں، کبھی سیاست میں، کبھی عبادت میں، کبھی سیادت میں، کبھی عبادت میں، کبھی ریاست میں، کبھی تلاوت میں، کبھی امامت میں، نظامت میں، کبھی ازامت میں، قیادت میں۔ جس حال میں میرا پیغمبر موجود ہے اللہ فرماتے میرے پیغمبر قرآن وہاں آ جاتا ہے۔ تیرا شرح صدر اتنے ہوا کہ تیرا دل قرآن کا مرکز بن گیا، میں نے قرآن کو اتارا، تیرے دل کی تختی پہ اتارا، تیرے دل والی تختی کو قرآن کا مرکز بنا دیا۔